السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرمِ کائزان بائی عریشہ پارٹ 34۔ 3 مہینے کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے اس کے باڈی پارٹس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ پچھلے 3 مہینے میں مصر کے ہسپتال میں داخل تھا، جہاں پر ہر وقت اس کا باپ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جبکہ سمیر اپنی کسی ضروری کام کی وجہ سے واپس لوٹ آیا تھا، وہاں رسل اور رفیل اس کے ساتھ ہی تھے۔ اس کی باڈی ان 3 مہینوں میں رسپانس تو کر رہی تھی، لیکن وہ واپس دنیا کی طرف لوٹ نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ کوما کی ایک حالت ہے، لیکن اس حالت میں وہ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے۔ وہ دنیا سے بے خبر نہیں تھا۔ رسل اور رفیل کے ساتھ ساتھ ڈبلیو بھی اپنا پیار اس پر الگ الگ انداز میں جتاتا تھا۔ اس کے پیٹ پر کافی بڑا کٹ تھا، کیونکہ ایک کٹ تو وہ تھا جو آپریشن کے دوران اسے لگایا گیا تھا، جبکہ دوسرا کٹ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے لگا تھا، جو پہلے والے کٹ کو خاصا لمبا کر گیا تھا۔ اور ڈاکٹرز کے مطابق یہ نشان ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہنے والا تھا۔ وہ آج ہسپتال میں ہی تھا جب وہ تینوں اسے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ڈبلیو کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہاج نے ڈبلیو کو دیکھا تھا، وہ پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں یہ چیتے کا بچہ اس کے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن پھر رسل نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کا بچہ ہے، جسے وہ اپنے بیٹے کی طرح رکھتا ہے۔ اسے خوشی ہوئی تھی یہ جان کر کہ اس نے اینیمل کنیکٹ کورس نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانوروں سے اپنا کنیکشن بہت مضبوط کر چکا تھا۔ کچھ ڈھنگ کا کھلاؤ مجھے، یہ کیا کھلا رہے ہو؟ مجھے نہیں کھانا یہ، اس نے سوپ کے چمچ کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ کائزان بیٹا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تمہیں یہ کھانا چاہیے، اس سے تمہاری ہیلتھ بہتر ہوگی۔ وہ آج اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا، جو زندگی کے لیے اچھا ہوتا ہے وہی کرنا چاہیے نا، تو آپ کے لیے یہ کام اچھا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اسے۔ اور پتہ ہے آپ کو مجھ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ آپ کے لاڈلے بیٹے سمیر نے۔ مجھے پتہ ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے عبداللہ رئیس تک پہنچانے والا آپ کا بیٹا ہی تھا۔ 2 سے 3 دفعہ میرے سر پر لوہے کے راڈ سے وار کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہی تھا، یہ میں جانتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب آپریشن کرنے کے لیے مجھے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن لگائے گئے تھے، اس وقت بھی میں نے سمیر کی آواز سنی تھی۔ وہ بول ہی رہا تھا جب سمیر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، لگتا ہے میرے بارے میں باتیں چل رہی تھی، اور دیکھو میں آ گیا اور تمہارے لیے ایک سرپرائز لے کر آیا ہوں۔ چھوٹے بھائی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بہت بڑی خوشی دینے والا ہوں۔ آخر تم نے اتنا جلدی ریکور کیا ہے تو گفٹ تو بنتا ہے نا تمہارے لیے، لیکن اس کے لیے نا تمہیں اپنی صحت کا بہت خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ تو ہم تمہیں بالکل بیمار نہیں ہوتے دیکھ سکتے، اور اب تمہارا خیال رکھنے کے لیے تو میں ویسے بھی تمہاری خوابوں کی ملکہ کو لے کر آیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کم مایا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے یار، اس نے مسکراتے ہوئے واپس دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ کائزان حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے داخل ہوتی لڑکی نے شاید کمرے کے اندر نہیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکنوں پر قدم رکھ دیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ وہ نظر جھکائے بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز تھوڑی الگ لگ رہی تھی اس دن سے، لیکن یہ وہی تھی، بس اس کا قد تھوڑا سا لمبا لگ رہا تھا، شاید اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی۔ مایا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارا ہونے والا ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہے، تو میں کالج میں دیکھتے ہی فدا ہو گیا تھا تم پر، اور مجھ سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ سمیر یہ لڑکی بیچارہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، تم نے تو اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ ایسا عاشق ہوا تھا تمہارا کہ حد نہیں، اور مبارک ہو میرے پیارے بھائی، ہماری مایا نرسنگ کا کورس کر رہی ہے، تمہارا خاص خیال رکھے گی۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا ہوں یار اسے، اتنی مشکل سے انفارمیشن نکالی ہے نا کہ حد نہیں، مایا کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایک شیلٹر ہوم کی مدد سے وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کے آگے کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آخر میرا بھائی محبت کرتا ہے اس سے، اس کی زندگی اچھی کیوں نہیں ہوگی، رائٹ؟ سمیر بولے جا رہا تھا جبکہ اس سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، شاید وہ کافی فاصلے پر تھا، اس کے قد کو ٹھیک سے وہ دیکھ نہیں پایا تھا، اور آواز کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی بدل جاتی ہے۔ ہاں، لیکن اس لڑکی کے چہرے سے وہ تھوڑی سی بڑی لگ رہی تھی، لیکن یہ چہرہ وہی تھا۔ اس دن اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ فرسٹ سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوگی، لیکن آج اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یقیناً وہ 18 سال سے اوپر کی ہے اور نرسنگ کا کورس کر رہی تھی، مطلب وہ اپنا کالج لیول پاس کر چکی تھی۔
سادے سے آسمانی رنگ کے سوٹ کے ساتھ اس نے بڑا سا دوپٹہ خود پر لے رکھا تھا، لیکن وہ دوپٹہ اس کے سر پر نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات اعتراض اٹھانے والی تو ہرگز نہیں تھی، لیکن اس دن اس لڑکی نے کالج میں اسکارف کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس دن اس نے بہت خوبصورتی سے خود کو کور کر کے رکھا تھا۔ شاید اس دن اس اسکارف کے اندر اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر قائزان کے دل کی دنیا ہل گئی تھی۔ آج وہ تھوڑی الگ تھی، لیکن اسے الگ روپ میں دیکھ کر وہ اپنی محبت کو بدل تو نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اسے اس لڑکی سے محبت تھی، بے شمار محبت تھی۔ وہ پہلی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں میں اس بستر پر لیٹے لیٹے اس کی سوچ کئی دفعہ اس آواز کی طرف گئی تھی، اس چہرے کی طرف گئی تھی جو آج اس کی زندگی میں بھی آ گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تو جانتا تک نہیں تھا سمیر، تم نے مجھے خوش کر دیا بیٹا۔ میرے بیٹے کی پہلی خواہش پوری کر کے تم نے آج میرا دل جیت لیا۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جس کی خواہش تم کرو گے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ سمیر سے بول رہے تھے جب اچانک قائزان نے کہا، مایا شادی کے لیے تیار ہے تو مزید دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ویسے بھی اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو یہ میرے ساتھ ہی رہے گی، اس نے مایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ رسل رفیل حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ؟ کیونکہ مایا کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی، اور ایسی ہی پریشانی سمیر کے چہرے پر بھی تھی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی تو میں اپنی پہچان بنانا چاہتی ہوں، خود کو ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی میں کچھ ڈریمز ہے قائزان، میں اپنے ڈریمز کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی آواز بہت الگ لگ رہی تھی۔ اس دن شاید نہیں، یقیناً اس کی آواز الگ تھی، اور آج اس کی آواز الگ تھی۔ ہاں، تو تم شادی کے بعد بھی تو اپنے ڈریمز پورے کر سکتی ہو، ہمارا قائزان کون سا تمہیں روکے گا؟ اپنے خوابوں کو اپنے طریقے سے پورا کرو، قائزان کبھی تمہارے خوابوں کے راستے میں نہیں آئے گا، رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لڑکی قائزان کی پسند تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور بن کر اس کے سامنے آئی ہے۔ لیکن یہ لڑکی قائزان کی محبت تھی اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں کوئی بھی تمہارے خوابوں کے بیچ میں نہیں آئے گا مایا، تم جس طرح چاہتی ہو اس طرح سے اپنی زندگی گزارو، اور اب تو تم ویسے بھی قائزان کے ساتھ ہی رہو گی نا؟ بغیر نکاح کے رسل نے سمیر کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں بہتر جانتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے رسل، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ یہ تمہارا معاملہ بھی نہیں ہے سمیر، تم بھی اس سے دور رہو، قائزان نے سمیر کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ہم دونوں کا معاملہ نہیں ہے، تم لوگ بہتر طریقے سے سمجھتے ہو، تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہے، ویسے بھی اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے جو کسی قسم کا کوئی اعتراض اٹھائے گا، اور باقی شادی آج ہو یا کل ہو جائے، مایا تمہاری ہے اور تمہارے پاس ہی رہے گی۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا سرکار؟ اس نے بیچ میں وحاج کو شامل کیا تھا جو خاموشی سے ان لوگوں کی باتوں کو سن رہے تھے۔ ہاں بالکل، یہ لڑکی اگر قائزان کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، قائزان جیسے چاہے اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور میری بچی تمہارے ساتھ بھی کوئی زبردستی نہیں ہوگی، تو جب تم مینٹلی طور پر شادی کے لیے تیار ہوگی تبھی تمہاری شادی کروائی جائے گی۔ وہ مایا کی شکل دیکھتے ہوئے بولے تو مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ انکل، آپ بہت اچھے ہیں، اور آپ قائزان کی فکر نہ کریں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے قائزان کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا، جبکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر رسل بھی سمجھ چکا تھا کہ قائزان یہی چاہتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے آس پاس ہی رہے۔ یہ گھر ہے تمہارا، وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں آئی۔ نہیں، قائزان تو الگ سے اپنا گھر بنوا رہا ہے، اس میں بہت کچھ کروانا ہے تو خاصا ٹائم لگنے والا ہے۔ فی الحال یہ فلیٹ ہے جو ہم نے شہر کے بیچوں بیچ لیا ہوا ہے، یہاں پر 4 لوگ رہتے ہیں، میں، قائزان، رفیل اور ڈبلو، تمہارا کمرہ یہاں اس طرف ہے۔ رسل اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ کیا مطلب یہ جانور تم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اتنا خطرناک جانور؟ کیا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اس سے؟ مایا پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ اب تک اس میں ڈبلو کو پوری طرح سے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو پائی تھی۔ نہیں، اب تو سالوں کا ساتھ ہے، ڈر کیوں لگے گا، اور تمہیں بھی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قائزان اسے اپنے بچے کی طرح رکھتا ہے، آگے تمہیں بھی اس سے بہت پیار کرنا پڑے گا کیونکہ قائزان ایسا چاہتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ میری جانوروں کے ساتھ اتنی نہیں لگتی، اور نہ ہی میں اتنے خطرناک جانور کے پاس جانے والی ہوں، میں تو کبھی بھی اس کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی، اور میں یہاں اس الگ کمرے میں کیوں رہوں گی، میں تو قائزان کے کمرے میں رہوں گی۔ کیا مطلب؟ اس کے کہنے پر رسل نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں یہاں قائزان کے لیے نہیں آئی، اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے؟ وہ جیسے ان کی حیرانگی دیکھ کر کچھ الجھی تھی،
ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ملک تھا، اتنا تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ قائزان اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے قائزان کے بجائے کسی دوسرے کمرے میں رہنا ہوگا۔ تم قائزان کا خیال اس کمرے میں رہتے ہوئے بھی رکھ سکتی ہو، یہ نہ تو مشکل ہے اور نہ ہی زیادہ حیران کن۔ تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں اتنا پریشان ہونا چاہیے، قائزان بھی یہی چاہے گا کہ تم نکاح کے بعد ہی اس کے کمرے میں رہو، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تو مایا نے کندھے اچکا دیے تھے، جبکہ وہ لوگ اسے گھر دکھانے لگے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے مسٹر ہینڈسم؟ وہ صبح سویرے اس کے کمرے میں داخل ہوتی اس سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ اب تک بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا، اسے کمرے میں پا کر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہو، تم سناؤ کیسی ہو؟ اور یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ باقی یہاں کے اچھے سے ہاسٹل میں تمہاری نرسنگ کے کورس کی انفارمیشن ڈھونڈنے کے لیے میں نے رفیل کو بھیجا ہوا ہے۔ ارے اتنا جلدی؟ فی الحال تو میں تمہارا خیال رکھوں گی، یہاں تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا، اور ابھی تمہیں ایک اچھی نرس کی ضرورت ہے میری طرح، جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہ سکے، تمہارا خیال رکھ سکے۔ میں فی الحال تو تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آج کھلا ٹراؤزر اور شارٹ سی شرٹ پہن رکھی تھی، اور کل کی طرح دوپٹہ آج اس کے جسم پر موجود نہیں تھا۔ ہم دونوں کی عمر میں واضح فرق ہے، میرے خیال میں تمہیں مجھے آپ کہہ کر بلانا چاہیے۔ اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو مایا پہلے تو حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی، پھر کھل کر ہنسی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں جو یہ سب کچھ کرتی ہے۔ میں ہسبینڈ اور وائف کو برابر سمجھتی ہوں، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف نمبرز ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی فرق کافی زیادہ ہے۔ قائزان کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں بے ادبی سے اسے مخاطب کرنا، وہ اپنی ہونے والی بیوی سے اتنی امید تو رکھ ہی سکتا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، جو دل چاہے وہ کہہ کر بلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں سے میرے قریب سے اٹھو۔ مجھے پسند نہیں کہ بنا کسی مضبوط تعلق کے ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب رہیں۔ وہ اسے اپنے قریب سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو مایا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ اس کے انداز میں اپنی توہین محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں، مسکرا کر کہتی باہر نکلی تھی۔ جہاں ڈبلو کو بیٹھا دیکھ پہلے تو اس نے باہر نہ جانے کا فیصلہ کیا، پھر ڈبلو کے پاس رفیل اور رسل کو محسوس کر کے وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ ویسے تو سمیر نے اسے کہا تھا کہ اسے اس خطرناک جانور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے ڈر تو تھا ہی۔ اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی، لیکن اس ڈر کے پیچھے وہ 50 کروڑ بھی تو تھے جو سمیر اسے دے رہا تھا۔ خود میں ہمت پیدا کرتی وہ کچن کی طرف آ گئی تھی۔ وہ لڑکی ٹھیک سے قائزان کا خیال تو رکھ رہی ہے نا؟ اور تم کہاں سے لے کر آئے ہو اس لڑکی کو؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لڑکی خود کو پیش کر رہی تھی ویسی ہے نہیں، وہاج اس کے ساتھ پاکستان آ گیا تھا۔ جی سرکار، دراصل وہ اصل میں وہ لڑکی ہے ہی نہیں، وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ انسپکٹر یاور کی بہن ہے۔ انسپکٹر یاور یاد ہے نا آپ کو، جس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہماری ڈرگس کو امریکہ سے پاکستان بیٹھے بیٹھے چھاپا مروا کر پکڑوا دیا تھا؟ وہی جو سب سے چھپا کر خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے، آج کل بڑا بول بالا ہے، اس کا ڈرگ مافیا میں لگتا ہے۔ اس فیلڈ میں آیا ہی صرف ہمارے کام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ میں نے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوائی تو مجھے پتا چلا تھا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور دوسری شادی میں بھی اس کے 3 بچے ہیں۔ یہ دونوں بچے اس کی پہلی شادی میں سے ہیں۔ یاور اور اس کی بہن اور آپ کے بیٹے قائزان کا دل اسی کی بہن پر آیا ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی تھی کہ یاور کی بہن کو اٹھا کر قائزان کے پاس لانا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی کسی گینگسٹر کے بیٹے کو رشتہ دے گا۔ کالج فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے، عمر 14 یا 15 سال ہے۔ قائزان اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں اسے اپنے ساتھ وہاں سے نکال لایا تھا، لیکن بعد میں جب میں نے ساری انفارمیشن نکالی تو مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ تو پھر یہ مایا کون ہے، اور ہم نے اسے قائزان کے پاس کیوں چھوڑا ہے؟ کیا بھروسہ ہے اس لڑکی کا؟ جی سرکار، بھروسہ ہے، میری پہچان کی لڑکی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، بڑی اماؤنٹ کی ضرورت تھی، وہ اپنی لائف سیٹل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بس اتنا کہا کہ اگر وہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتی ہے تو پلاسٹک سرجری کا سہارا لینا پڑے گا، اور وہ ایسا کرنے کے لیے تیار تھی۔ ویسے بھی ہم یاور کی بہن پر اعتبار کر کے قائزان کو کبھی بھی قابو میں نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ لڑکی خود بھی پوری طرح ہمارے قابو میں رہے گی، اور قائزان کی بھی وقفے سے ہمیں خبر ملتی رہے گی۔ پلاننگ تو اچھی ہے تمہاری سمیر، لیکن پھر بھی ہم اس سے دھوکہ تو نہیں دے سکتے۔ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کر کے گیا تھا، اور تم نے کسی اور لڑکی کو پلاسٹک سرجری کروا کر اس کے سامنے کر دیا۔
ایک نظر کی پسند کو آپ پسند سمجھتے ہیں، میں نہیں۔ اور ویسے بھی ایک 14 سال کی لڑکی کے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ بے فکر ہو کر قائزان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ اور ویسے بھی 2 سال تک یہ لڑکی قائزان کے پاس رہے گی بنا نکاح کے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ لڑکی زیادہ وقت تک قائزان کے دل میں اپنے لیے بنائی جگہ کو برقرار رکھ پائے گی۔ قائزان کو اپنی پہلی نظر کی محبت اپنی پہلی غلطی ہی محسوس ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، 2 سال کے اندر اندر یہ لڑکی آپ کے بیٹے کی زندگی سے نکل جائے گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، وحاج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، جبکہ سمیر بالکل بے فکر ہو چکا تھا۔ اس نے جو پلان کیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ جلد ہی اسی لڑکی کے سہارے وہ قائزان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے والا تھا، اور اگر قائزان مر جاتا تو وحاج کی ساری جائیداد اس کے منہ بولے بیٹے یعنی سمیر ہمدانی کے نام ہو جاتی۔ قائزان، کیسے ہو تم؟ میں کب سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاروں کہیں باہر سے آئے تو مایا ایک ادا سے چلتی اس کے پاس آتی، اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال چکی تھی۔ اس کی حرکت جہاں رسل اور رفیل کو بری لگی تھی، وہی آگ تو قائزان کو بھی لگا گئی تھی۔ مایا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے یہ ساری حرکتیں پسند نہیں ہے، کنٹرول کیا کرو۔ یہ سب کچھ شادی کے بعد اچھا لگتا ہے۔ وہ کافی توہین آمیز انداز میں اس کی باہوں کو جھٹک چکا تھا، جبکہ مایا نے کافی غصے سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی جو اسے اس کے پاس ہی نہیں آنے دیتی تھی۔ سمیر اسے دن رات ٹارچر کر رہا تھا کہ وہ قائزان کے قریب جائے، اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرے، اور یہاں یہ لڑکا اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، آئی ایم سو سوری، اب نہیں کرتی۔ دراصل تمہارے ساتھ اس گھر میں تمہارے اتنے قریب رہتی ہوں نا، تو اب بیوی والی فیلنگز آنا شروع ہو گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اگر اتنی ہی بیوی والی فیلنگز آ رہی ہے تو نکاح کر لو، اس سے قصہ ہی ختم۔ رسل نے اپنے کمرے میں جاتے جاتے ایک جملہ اور کسا تھا۔ ہرگز نہیں، نکاح کرنے کا مطلب ہے کہ خود کو اس کا پابند کر لوں۔ یہ تو ویسے بھی بہت ساری پابندیاں لگاتا ہے، نہ جانے نکاح کے بعد مجھ پر کون کون سی پابندیاں لگائے گا۔ فی الحال تو میں ہرگز نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ تقریباً 6 مہینے سے وہ یہاں ان کے گھر پر رہ رہی تھی۔ اب تک اس نے اپنی نرسنگ کورس کو جوائن نہیں کیا تھا۔ دن رات وہ موبائل فون پر میسیجز کرتی رہتی تھی، پوچھنے پر کہہ دیا کہ میری سہیلی ہے۔ عجیب پر اسرار تھی اس کی شخصیت۔ اگر قائزان کو اس صورت سے محبت نہ ہوتی تو یقیناً وہ کب کا اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا۔ اس کی روٹین بدل چکی تھی، وہ اکثر گھر سے نکل جاتی تھی۔ 2 دفعہ تو وہ رات کے وقت گھر سے نکلی تھی، اور یہ حرکت ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ایک لڑکی کا اس طرح مصر کے بازاروں میں آدھی رات کو گھومنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہہ دیا کہ وہ ایک خود مختار لڑکی ہے، اور ابھی تک قائزان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا کہ وہ اس پر پابندیاں لگائے۔ باقی اس کے بدلتے انداز تو سب لوگ ہی نوٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ رسل نے تو صاف انداز میں کہہ دیا تھا، معاف کرنا دوست، لیکن تمہاری پسند مجھے پسند نہیں آئی۔ جبکہ اس کے دن بدن بدلتے رنگوں پر وہ خود ہی اپنی پسند کو ناپسندگی سے دیکھنے لگا تھا۔ واو، یہ گھر تو بہت ہی شاندار ہے، کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا گھر ہے۔ تم یہ گھر میرے لیے بنوا رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ قائزان کے ساتھ اندر آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا ہے کہ شادی کے بعد میں اس گھر میں رہوں گا۔ یہ گھر میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے بنایا ہے۔ مجھے یہ گھر بہت پسند ہے، کیونکہ یہاں کی اینٹ اینٹ میری محنت کی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ گھر کو ستائشی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو واپس چلے۔ اسے پوری طرح گھر کی دیوار پر نظر جمائے دیکھ کر قائزان نے کہا تھا، اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑی دیر رکتے ہیں نا؟ وہ قائزان کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی، تو قائزان کو اس کا یہ انداز آگ لگا گیا۔ مایا، اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو، تم جانتی ہو مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے تو پسند ہے نا۔ اس نے قائزان کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو چومنا چاہا تھا کہ قائزان نے اسے دھکا دے کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بدتمیز، بے حیا، تمہیں حرام اور حلال کا فرق نہیں سمجھایا گیا کیا؟ کتنی بار بتاؤ تمہیں کہ یہ سب پسند نہیں ہے مجھے۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلا تھا، جبکہ مایا اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ وہ اسے دور دور رہتا تھا، کھچا رہتا تھا، اور کچھ عرصے سے تو یہ سب کچھ بڑھنے لگا تھا، لیکن اب اس کا تھپڑ مارنا بہت کچھ بیان کر گیا تھا۔ قائزان کو صرف اس کی شکل پسند تھی اور کچھ بھی نہیں۔ اس بات کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلتے قائزان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، جب اچانک فون بجنے لگا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے قائزان، کسی طرح میرے قابو میں نہیں آ رہا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن اسے نہ تو میری ادائیں پسند ہے اور نہ ہی اسے مجھ میں کوئی دلچسپی ہے۔ اسے صرف اور صرف یہ شکل پسند ہے اور کچھ بھی نہیں۔
اس شکل کا عاشق ہوا تھا اور اب تک میں اس کے ساتھ بھی صرف اسی لیے ہوں کیونکہ میرے پاس یہ شکل ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو مجھے کبھی منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے 50 کروڑ کو تم بھول جاؤ۔ سمیر نے فون پر ہی دھمکی دیتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پلیز سمیر ایسا مت کرو، میں کوشش کر رہی ہوں نا، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا تو سمیر اسے بیسٹ آف لک کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ مایا اتنی توہین کے بعد بھی ایک دفعہ پھر سے قائزان کے پیچھے چلتی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں تم بہت الجھے سے رہنے لگے ہو، کیا مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ رسل نے آج اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مایا اس کے قریب آنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، جبکہ قائزان اسے پوری طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ یہی چیز اسے بھی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ آج کل قائزان کا سارا وقت ہی ڈبلیو کے ساتھ گزر رہا تھا اور مایا کا کبھی فون پر تو کبھی قائزان کے پیچھے پیچھے۔ رسل مایا عجیب سی ہے، وہ عجیب طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں اس کے سامنے آپشن رکھ چکا ہوں شادی کا، لیکن شادی میں دلچسپی نہ دکھاتے ہوئے وہ فضول میں میرے بہت قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اتنا قریب میں کسی بھی عورت کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتا سوائے کسی حلال رشتے کے۔ میری ماں نے مجھے حرام اور حلال کا فرق سمجھایا ہے رسل، میں حرام کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن مایا بار بار یہی ساری حرکتیں کر کے اپنی اہمیت میری نظروں میں کم کر رہی ہے۔ مجھے نہیں پسند اس کا قریب آنا یا مجھے چھونا، اور یہ بات میں کلیئر اس کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہی ساری حرکتیں کر رہی ہے۔ اس معاملے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا قائزان، اس معاملے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا قائزان، شاید وہ تمہاری طرف سے کسی بڑے پروپوزل کا انتظار کر رہی ہے۔ عموماً لڑکیاں بڑے پروپوز کرنے کے خواب دیکھتی ہے کہ ان کا جیون ساتھی انہیں پروپوز کرے گا، تو وہ کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ تم سے شادی کے لیے مان جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، فی الحال میں ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ پہلے وہ تیار نہیں تھی، اب میں مینٹلی طور پر مایا سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جیسا ہے سب کچھ ویسا ہی رہنے دو، میں خود ہی مایا سے دور رہنے کی کوشش کروں گا، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رسل نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مایا نہ صرف قائزان کی نظروں میں گر چکی ہے بلکہ اس کے دل سے بھی اتر چکی ہے۔ یہ کیا بھجوایا ہے تم نے؟ مجھے اتنی مشکل سے لے کر آئی ہوں اسے کمرے تک، کیا ہے یہ انجیکشن ہے یا عجیب طرح کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا چیز بھیجی ہے تم نے مجھے؟ کمرے میں آتے ہوئے سمیر کو فون کرتی اس سے پوچھنے لگی تھی، جس نے تھوڑی دیر پہلے اسے ایک پارسل بھیجا تھا۔ سمیر کا اس کے لیے پارسل بھیجنا اگر کسی کی نظر میں آ جاتا تو برا پھنس سکتی تھی۔ زہریلا انجیکشن ہے اس میں ڈارلنگ، لگا دو قائزان کے اس جانور کو جس کی وجہ سے تم اس کے پاس نہیں جا پا رہی۔ مجھے تم لوگوں کا ریلیشن شپ چاہیے، سمجھی؟ میں چاہتا ہوں کہ قائزان تمہارا دیوانہ ہو جائے، عاشق ہو جائے، وہ تمہارے کہنے پر کچھ بھی کر دے۔ جو تمہارے لیے اتنا خوبصورت گھر بنوا سکتا ہے وہ تمہارے لیے کل کو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اربوں خربوں کی جائیداد مجھے چاہیے جو وحاج نے قائزان کے نام کر دی ہے۔ قائزان کو جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جب تم اس سے فرمائش کرو تو وہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دے۔ جب وہ تمہارے کنٹرول میں ہوگا تو وہ تمہاری بات مانے گا اور تم وہ ساری جائیداد مجھے دینے تک میری غلام ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر قائزان کے ڈبلیو کو کچھ ہو گیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا یا وہ مجھے چھوڑے گا؟ وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا تو اسے بتائے گا کون میری جان میں، اور تم تو اتنے پاگل ہیں نہیں اور کہ اپنا راز خود ہی کھولیں گے۔ اور جہاں تک رسل کی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ دن کے وقت گھر پہ ہوتا ہے۔ اب وقت برباد کرنا بند کرو، اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، جا کر ڈبلیو کو یہ انجیکشن لگا دو۔ اگر ڈبلیو ہی راستے سے ہٹ جائے گا تو سمجھو ہمارا کام ہو گیا۔ قائزان کی دلچسپی اپنے آپ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ اپنے خاص جانور کو کھو کر وہ تھوڑا ایموشنل ہوگا تو ایسے ایموشنل وقت میں تم اس کے بہت قریب آ سکتی ہو۔ میں اس کے جانور کے زیادہ قریب نہیں جاتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ سمیر کو کسی بھی چیز پر انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی غلام تھی، جبکہ سمیر کو اس کی باتوں سے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پیسے بھی بھول جاؤ، اپنے ڈر کو اپنے پاس رکھو، سمیر نے کہتے ہوئے فون بند کرنا چاہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سمیر مسکرا دیا۔ وہ بڑی مشکل سے ڈبلیو کے پنجرے تک آئی تھی، اسے اس سے بہت خوف آتا تھا۔ اسی کی وجہ سے قائزان نے ڈبلیو کو کہا تھا کہ وہ اس کے آس پاس نہ آیا کرے، اور ڈبلیو خود بھی اس سے دور دور رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اسے اپنے پنجرے کے پاس دیکھ کر وہ بھی ضرور کنفیوز ہوا ہوگا کہ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اتنا تو وہ جانتی ہی تھی کہ ڈبلیو کسی بھی گھر والے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔
اس نے آہستہ سے انجیکشن کھولتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلائی تھی، جبکہ ڈبلو اسے دیکھنے کے بجائے دوسری طرف منہ کیا آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ڈبلو کی گردن کے پاس زور سے انجیکشن مارنا ہی چاہا تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک رسل کی آواز پر وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھے عجیب سی آواز آئی تھی تو مجھے لگا شاید ڈبلو کو کوئی مسئلہ ہوگا، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں بیٹھی اسی سے باتیں کر رہی تھی کہ تم آ گئے، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو تم یہاں بیٹھو، میں چلتی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے ویسے مجھے ڈبلو سے ذرا ڈر لگتا ہے، وہ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ڈبلو کو کوئی مسئلہ ہو، اسی لیے میں یہاں آ گئی تھی۔ اس نے انجیکشن چھپاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی، جبکہ رسل کو کچھ عجیب تو محسوس ہوا۔ وہ پوری طرح سے ڈبلو کو ٹٹولنے لگا تھا۔ اس لڑکی پر وہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا، 1% بھی نہیں۔ ہاں وہ قائزان کی محبت تھی، لیکن اس کے لیے وہ ناقابل اعتبار تھی۔ مبارک ہو۔ قائزان نے مٹھائی اٹھا کر رسل کے منہ میں ڈالی تو وہ کنفیوز ہوا تھا۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا جب قائزان کو کچن سے مٹھائی باہر لاتے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اتنا خوش کیوں تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ خیر مبارک، لیکن اس مبارک کی کوئی وجہ بھی تو پتہ چلے۔ کیوں دے رہے ہو بھائی مبارکیں؟ وہ اتنے خوش کیوں ہو تم؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ لگتا ہے کسی بڑے دشمن کا کام تمام کر کے آئے ہو۔ وہ مٹھائی کھاتے ہوئے اسے بھی کھلانے لگا تھا۔ ارے نہیں یار، سمجھو آج ہمارے بہت پیارے دوست کی نیا پار لگ گئی۔ میرا مطلب ہے آج رفیل کا نکاح ہے، قائزان نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ رفیل پچھلے 3 مہینے سے انڈیا میں تھا اور وہاں اس کے لیے بہت اہم کام کر رہا تھا۔ یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، لیکن لڑکی کون ہے؟ کیا سسٹم ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ نا۔ اس طرح سے اچانک یار مجھے کنفیوز تو مت کرو۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ تمہیں اپنے وحید عالم صاحب یاد ہے جن کا ایک کیس ہم نے حل کیا تھا؟ قائزان نے اسے یاد کروایا تھا، جس پر رسل نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، کیوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ تمہیں یاد ہے ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان کی ایک بیٹی تو ماشاءاللہ سے آرمی میں چلی گئی ہے، جبکہ دوسری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ اپنی دوسری بیٹی کو سیو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ ان کا بیٹا تو لڑکا ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کو میرے پاس یہاں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے کہہ دیا کہ یہاں میں کسی بھی غیر محرم لڑکی کو بنا کسی رشتے کے نہیں رکھ سکتا۔ تو انہوں نے مجھ سے اس کا حل مانگا تو میں نے اس کا حل رفیل کی صورت میں دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی تھی اور رفیل کو اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، رفیل تو ہر آتی جاتی لڑکی کو گرل فرینڈ کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ نہیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے بہت واضح الفاظ میں اس سے کہا ہے اور اس لڑکی کی تصویر بھی بھیجی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور آج دوپہر 2 بجے کے وقت ان کا نکاح ہے اور باقی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے رفیل کو ہر چیز کلیئر کی ہے۔ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ ایک بہت عزیز ساتھی کی بیٹی ہے اور اس کی حفاظت تو رفیل کو کرنی ہوگی اپنی جان سے بڑھ کر، کیونکہ وہ صرف وحید عالم کی بیٹی نہیں بلکہ میری بہن بھی ہے۔ وہ تفصیل بتانے لگا تو رسل نے بھی خوش ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر تو یہ سچ میں بہت خوشی والی بات ہے۔ تم بھی مٹھائی کھاؤ۔ وہ اسے ایک مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر دیتے ہوئے بولا تو قائزان نے خوشی سے مٹھائی کھائی تھی۔ یار چھوٹے والے کا نکاح ہو گیا، ہم بڑے دونوں کنوارے رہ گئے۔ رسل نے آہ بھری تھی، جس پر قائزان نے کہا لگایا، دیکھ بھائی، میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں نہ تو میں تیری اماں ہوں اور نہ ہی ابا جو تیرے لیے رشتہ ڈھونڈوں گا۔ خود تو میں جلدی ہی شادی کر لوں گا، تو اپنے لیے کوئی جگاڑ کر لے تو بہتر رہے گا، ورنہ بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے تیرے پاس۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رسل کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس بارے میں وہ فی الحال کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے مایا کھڑی تھی، لیکن اس کی ڈریس انتہائی نامناسب تھی۔ بلیک کلر کی سلیولیس ڈریس میں وہ اپنی نیم برہنہ ٹانگوں کو کور کیے بغیر ہی یہاں آ گئی تھی۔ مایا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ جا کر ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جب مایا نے دروازہ بند کر دیا۔ آج میں کہیں نہیں جاؤں گی قائزان، کیونکہ آج میں تمہارے بہت قریب آنے والی ہوں اور آج تم مجھے نہیں روکو گے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے بالکل پاس آ گئی تھی، اتنا پاس کہ قائزان کو اس کی سانسیں اپنے سینے پر محسوس ہوئی۔ مایا، مت کرو، اپنے عورت پن کی توہین، کیوں گر رہی ہو اتنا؟ وہ اسے دھکا دے کر پیچھے کرنے لگا تھا اور ساتھ ہی اٹھ کر اس نے باہر جانا چاہا جب اس نے پیچھے سے اسے پھر سے پکڑ لیا۔ نہیں قائزان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم بار بار میری توہین نہیں کر سکتے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ یا اب تم مجھ سے پہلے کی طرح
پہلے کی طرح محبت نہیں کرتے، بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں، تم مجھ سے اتنا دور کیوں رہتے ہو، کیوں تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنے لگی تھی جب اس نے ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے اسے پیچھے گرایا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مایا اسے روک نہیں پائی تھی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کا ماضی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ پلیز اپنے کانٹیکٹس میں بھی اسے ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔